افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے پاروں کے خلاصے کے اس پروگرام میں آج پارہ نمبر 13 کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ سورہ یوسف جو کہ پارہ نمبر 12 سے شروع ہوئی تھی، اس پارہ میں مکمل ہو رہی ہے۔ پارہ نمبر 13 میں کل 19 رکوع ہیں۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے شروع ہو رہا ہے۔ رکوع نمبر 1، آیت نمبر 53۔ قال جعلنی علی خزائن الارض۔ یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کو جو اس نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر بتائی، اور اس تعبیر میں یہ بات تھی کہ ملک میں عن قریب ایک بڑا قحط آنے والا ہے جس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ البتہ اس قحط اور نقصان سے بچنے کی تدبیر یوسف علیہ السلام نے اور تجویز اس کے سامنے رکھی، تو بادشاہ مصر اس تجویز سے بہت خوش ہوا، لیکن کہنے لگا کہ یہ تدبیر اور یہ انتظام کون سنبھالے گا؟ اس عظیم منصوبے کا انتظام کیسے ہوگا؟ اس پر یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا، قال جعلنی علی خزائن الارض، کہ آپ یہ انصرام قحط سے بچنے کا یہ آپ میرے حوالے کر دیجئے۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں اس کی حفاظت کا علم جانتا ہوں اور میں حفیظ بھی ہوں، یعنی میں امانت دار ہوں، خیانت نہیں کروں گا۔ علماء نے آیت سے یہ ایک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ ایک یہ کہ اپنی بڑائی دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب معاملہ اس قسم کا ہو کہ کسی کام کو اپنے سے بہتر کوئی دوسرا آدمی نہ مل رہا ہو اور اس کام کا حق بہتر طور پر وہ خود پورا کر سکتا ہو، اس صورت میں اپنے آپ کو پیش کیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خزانے اور قحط سے بچنے کی جو تدبیر تھی، انتظام تھا، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور اس کی تسلی کے لیے فرمایا کہ میں اس کا علم بھی رکھتا ہوں اور میں امین بھی ہوں۔ رکوع نمبر 2 میں برادران یوسف کا غلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آنا مذکور ہے کہ جب دور دراز کے لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ مصر میں قیمتاً غلہ جو ہے وہ مل رہا ہے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس اس غلہ کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ رکوع نمبر 3 میں یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو ایک حیلے سے اپنے پاس روک لیا، یعنی بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، تو ان بھائیوں میں یہ بھائی بھی ساتھ شامل ہو کر آئے تھے غلہ لینے کے لیے، کیونکہ ہر شخص کو اپنے اعتبار سے فرداً اس کے حصے کے مطابق غلہ ملنا تھا، تو اس لیے یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی اپنے اس چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آ گئے۔ تو یہ حیلہ جو یوسف علیہ السلام نے کیا، یہ دراصل اللہ کی طرف سے تھا، اور قرآن مجید کی اس آیت کے اندر یہ فرمایا گیا، کذالک کدنا لیوسف، یہ ہم نے تدبیر یوسف علیہ السلام کے لیے کی کہ اس طرح حیلہ کیا جائے تو وہ بنیامین کو اپنے پاس روک لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، ایک عذر سامنے آ جائے گا۔ اب یہاں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ کسی شرعی مصلحت کی بنا پر تدبیر کرنا، جسے حیلہ شرعی کہا جاتا ہے، جائز ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ جب کسی کا حق نہ مارا جا رہا ہو اور کسی حرام کو حلال نہ کیا جا رہا ہو اور واضح جو ہے وہ اختلاف نہ ہو رہا ہو، تو پھر حیلہ شرعی جائز ہے،
ورنہ جائز نہیں، اور اس کی مزید تفصیلات اور شرائط فقہ کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ رکوع نمبر 4، آیت نمبر 83، قال بل سولت لکم انفسکم امرا۔ اس آیت میں واقعے کا یہ حصہ بیان کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک حیلہ سے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، تو بھائی اس بنیامین کے بغیر ہی واپس آ گئے اور آ کر یہ بتایا کہ بنیامین نے سامان کی کچھ چوری کی تھی، جس کی وجہ سے ان کو وہاں گرفتار کر لیا گیا ہے، اس لیے ہم اس کو واپس نہیں لا سکے اور ہم اپنی بات میں سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام پر چونکہ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی اور اسی طرح بھائیوں کے ساتھ بھیجنے کا واقعہ پیش آ چکا تھا، اس پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ یہ تمہارے نفس نے ایک بات کو بنا لیا ہے اور واقعہ اس طرح نہیں ہے، لیکن میں اس پر صبر ہی کروں گا، اس لیے کہ صبر ہی میرے حق میں بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے حالات میں اس صبر سے ہی کام لیتے ہیں اور صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ آگے فرمایا عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، ہو سکتا ہے کہ اللہ عن قریب ہم سب کو جمع کر دے گا۔ اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوئے بلکہ اللہ پر امید رکھی ہوئی تھی۔ آیت نمبر 86، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ یعقوب علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں اپنا غم اور اپنا حزن اور ملال اللہ ہی کے سپرد کرتا ہوں، اللہ ہی کی طرف فریاد کرتا ہوں کہ وہی میرے اس غم کو، حزن اور ملال کو دور کرنے والا ہے۔ یہ بھی ایک اہل اللہ اور نیک لوگوں کی خصلت میں شامل ہے کہ مصیبت جب آتی ہے تو وہ فریاد اللہ ہی سے کرتے ہیں، اس مشکل اور پریشانی کو دور کرنے کی دعا اللہ ہی سے کرتے ہیں۔ آیت نمبر 89، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف۔ اس آیت کے اندر واقعہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی پھر دوسری مرتبہ وہاں پر آتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام تخت شاہی پر ہیں، تو یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کیا تم اس معاملے کو جانتے ہو جو تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا؟ تخت پر بیٹھے ہوئے یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ بات سن کر اور اس واقعے کی طرف ان کی توجہ چلی گئی، اور ان کو وہ فوراً واقعہ یاد آ گیا جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا اور جو انہوں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ البتہ اس موقع پر یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ سن کر انہیں تعجب ہوا، اور پھر تھوڑا سا غور کرنے پر انہیں معلوم ہو گیا کہ تخت شاہی پر بیٹھنے والا اور یہ بات کرنے والا کوئی اور نہیں، یوسف علیہ السلام ہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر براہ راست اس الزام کو نہیں ڈالا، بلکہ یہ فرمایا ما فعلتم بیوسف واخی اذ انتم جاہلون، جب کہ تم جہالت میں تھے، نادانی میں تھے، یعنی تم نے وہ عمل اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ نادانی میں وہ عمل جو ہے وہ کر لیا تھا۔ یہاں بھی ایک شریف النفس آدمی اور قلب سلیم والا آدمی اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، اور جو واقعے کے شروع میں فرمایا گیا تھا کہ احسن القصص، یہ واقعات میں بہترین واقعہ ہے، تو اسی طرح کی جو انسانی کمزوریاں، خامیاں اور خوبیاں تھیں وہ اس کے اندر مذکور ہو رہی ہیں۔ آیت نمبر 90 میں اس کے جواب میں وہ بھائی کہتے ہیں قالو، سب نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہی یوسف ہیں؟ حالانکہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کی بات سے اور ان کے کچھ بشرے سے وہ معلوم کر چکے تھے کہ یہ یوسف علیہ السلام ہی ہیں، لیکن اس موقع پر تعجب کے ساتھ انہوں نے پوچھ لیا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف تو نہیں ہیں؟ جواب میں فرمایا قال انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی بنیامین کی طرف اشارہ کیا۔ آیت نمبر 92، قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی زیادتی نہیں، آج تم سے کوئی مؤاخذہ نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو یہ فرما دیا کہ آج تم سے
تم پر پکڑ نہیں، آج تمہیں معاف کیا جا رہا ہے اور تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ آیت نمبر 93 میں یہ فرمایا اپنے بھائیوں سے، اور بھائیوں کو اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی ہے یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کر، تو اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اور یوسف علیہ السلام کی یہ قمیص جب یعقوب علیہ السلام کے پاس جاؤ تو ان کے چہرے پر ڈال دینا، تو اللہ ان کی بینائی کو واپس لے آئے گا۔ یہ بطور معجزہ کے تھا کہ یوسف علیہ السلام نبی تھے اور یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے۔ رکوع 5 آیت نمبر 99، فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ، سب خاندان سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کے حکم سے مصر میں آ جائیں، مصر میں داخل ہو جائیں، بے خوف و خطر داخل ہو جائیں، اب یہاں انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 100، ورفع ابویہ علی العرش، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت شاہی پر بٹھایا اور بھائی بھی سامنے موجود تھے، وخروا لہ سجدا، تو سب کے سب ان کے سامنے سجدہ کرنے لگے، اور یہ سجدہ جو یوسف علیہ السلام کو کیا جا رہا تھا یہ سجدہ تعظیمی اور سجدہ شکر تھا، جو کہ پچھلی امتوں میں جائز رہا۔ اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سجدہ تعظیمی اور سجدہ شکر کو ناجائز قرار دے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں، اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ سجدہ ممنوع ہے اس لیے وہ سجدہ بھی منع ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، فرمایا اے میرے والد، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا، بے شک میرے رب نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا، اور اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا۔ آیت نمبر 101، رب قد آتیتنی من الملک، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا آخر میں مذکور ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، تیرا احسان اور تیری شان کہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو مجھے توفنی مسلمہ، مسلمان رکھ، والحقنی بالصالحین، اور آخرت میں میرا شمار صالحین کے ساتھ فرمانا۔ اس آیت پر، آیت نمبر 101 پر واقعہ یوسف علیہ السلام مکمل ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ، اور آیت نمبر 102 کے اندر یہ فرمایا گیا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، کہ یہ وہ خبریں ہیں جو ہم آپ کو بذریعہ وحی دیتے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ کسی بھی ذرائع سے اس کو معلوم نہیں کر سکتے تھے۔ اتنی باریک بینی کے ساتھ اور اتنی جزیات کے ساتھ یہ واقعہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ یہود مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے واقعہ یوسف علیہ السلام پوچھا تھا، اس پر یہ صورت نازل ہوئی جس میں تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا تھا تو ان کی عمر اس وقت 17 سال تھی۔ 80 سال تک وہ اپنے والد سے دور رہے، بعض روایت میں 40 سال بھی آتا ہے۔ والدین کی ملاقات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام 23 سال تک زندہ رہے، 120 سال کی عمر میں وفات پائی اور دریائے نیل کے کنارے پر دفن ہوئے۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 108، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، یعنی وہ جس پر میں چل رہا ہوں، صراط مستقیم، اللہ نے جس حق کے راستے پر مجھے چلایا ہے
میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور میں بصیرت کے ساتھ ہوں، اس راستے پر، صراط مستقیم پر میری بصیرت ہے، میرا شرح صدر ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آیت نمبر 111 پر سورہ یوسف مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ رعد کی ابتدا ہے۔ سورہ رعد مکی ہے۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ کی عظمت اور توحید کی نشانیاں، قرآن مجید کا حق ہونا، توحید و رسالت اور کفار اور مشرکین کے اعتراضات اور شبہات اور ان کا جواب مذکور ہے۔ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 11، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب کوئی قوم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑ کر اپنے حالات کے اندر برا پن پیدا کر لیتی ہے اور برائی کے راستے پر چل پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کے لیے اپنا طرز رحمت کو بدل دیتے ہیں۔ یعنی جب انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی غلط راستے کے لیے منتخب کر لیا اور شعور اور ارادے کے ساتھ غلط راستہ اختیار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کے لیے اسی راستے کو کھول دیتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی ایک اور آیت کے اندر فرمایا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت اور کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی جو نیکی کے راستے کے لیے آنا چاہتا ہے اس کے لیے نیکی کے راستے کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 19، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی۔ اہل حق اور باطل کی مثال دی گئی بینا اور نابینا کے ساتھ، یعنی ایسا شخص کہ جو علم رکھتا ہے اس چیز کا جو آپ کے رب نے حق کے ساتھ نازل کی، یعنی حق کا، شریعت کا، اللہ کے احکامات کا، یہ جو جاننے والا ہے یہ بینا کی طرح ہے جس کو راستہ سجھائی دے رہا ہے، اور جو اس چیز سے، حق سے ہٹا ہوا ہے، شریعت سے، اللہ کے احکامات سے ہٹا ہوا ہے، اس کی مثال دی گئی نابینا، کہ وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہا ہے، لیکن اسے راستہ مل نہیں رہا۔ رکوع نمبر 10 آیت نمبر 28، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل جاتی ہے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایمان کی برکت سے، ایمان کے نور سے اور اعمال صالحہ سے کے ذریعے سے اہل ایمان کے دل میں اطمینان ڈال دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول فرما رہا ہے تاکہ ہم اور دل جمعی کے ساتھ اس پر عمل کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی نیک عمل کرو اور اس نیک عمل کرنے کے بعد تمہارے دل کے اندر اطمینان کی کیفیت، بشاشت کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو سمجھ لو کہ وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا۔ تو یہ آیت مبارکہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ اپنے ذکر کے ذریعے سے، ایمان کے نور کے ذریعے سے اہل ایمان کے دل میں اطمینان پیدا فرما دیتا ہے، اور فرمایا دلوں کا اطمینان تو ہے ہی اللہ کے ذکر میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنے ذکر کے اندر رکھ دیا ہے۔ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 34، لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق۔ کافروں سے متعلق فرمایا گیا کہ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید ترین ہوگا۔ رکوع 12 آیت نمبر 40، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، جس چیز کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ حصہ خواہ ہم آپ کی زندگی میں ان کو دکھا دیں یا آپ کو وفات دے دیں، تو آپ کا ذمہ صرف احکامات کو، پیغام کو پہنچانا ہے اور ہمارا ذمہ حساب لینا ہے۔ آیت مبارکہ کے اندر جو اللہ رب العزت وعدے کا فرما رہے ہیں یہ وعدہ عذاب کا ہے، چونکہ کفار یہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس عذاب کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کیوں نہیں ہو جاتا، وہ عذاب ہم پر آ کیوں نہیں جاتا؟
تو آیت میں فرمایا گیا کہ اگر ہم چاہیں گے تو اس عذاب کو آپ کے رہتے ہوئے ہی ان پر لے آئیں گے، اور جب ہماری حکمت اور مشیت نہیں ہوگی تو آپ کو ہم وفات دے دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ان پر عذاب نازل کریں گے۔ یہ ہماری حکمت اور مشیت پر ہے، آپ کا کام صرف ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام ان کا حساب لینا ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے، جو سورہ مکی سورہ ہے، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 4۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم۔ جو رسول کسی قوم کی طرف بھیجا گیا وہ اس قوم کا ہم زبان ہوتا تھا، تاکہ وہ پیغام جو اللہ کا پیغام ان کو پہنچایا جا رہا ہے اس کی اپنی زبان میں ہو، تاکہ وہ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکے اور وضاحت بھی آسانی ہو۔ رکوع نمبر 14، آیت نمبر 7۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ آپ کے رب نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، لیکن اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور اللہ کی نعمتوں کا کفران نہ کرنا، اس بارے میں یہ آیت مشہور ہے کہ جب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے گا تو اللہ ان نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دے گا، اور فرمائے کہ یہ نعمتیں چاہے جسمانی نعمتیں ہوں، روحانی ہوں یا مادی ہوں، جس قسم کی نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں ان کا شکر ادا کیا جائے گا، اور یہ شکر معنی زبان کے ساتھ بھی اور اطاعت کے ساتھ بھی۔ اصل شکر اطاعت کا ہے، جب اطاعت ہو رہی تو شکر بھی خود بخود اس میں ادا ہو رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ لیکن اگر تم ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، تو پھر یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ رکوع 15، آیت نمبر 18۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ۔ کافروں کو یہ گمان ہے کہ ان کے اعمال ان کے کام آ جائیں گے، ان کے اعمال کا نفع انہیں ملے گا۔ اس بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ راکھ ہو جسے تیز آندھی ایک دم اڑا کر لے جائے اور پیچھے کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اسی طرح دنیا کے جو ان کے اعمال ہیں ان سے کوئی نفع ان کو ملنے والا نہیں۔ رکوع نمبر 16، آیت نمبر 24۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ۔ مومن کے اعمال کی مثال اس آیت مبارکہ کے اندر دی گئی کہ جیسے ایک درخت ہو اور اس کا تنا مضبوط ہو اور اس کی جڑیں زمین کے اندر گہری ہوں، اس کا پھل پاک اور صاف ہو اور اس کی شاخیں بلند آسمان کی طرف ہوں، اور اس کا پھل ہر وقت ہر حال میں کھایا جا سکتا ہو، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو۔ یہ فرمایا کہ مومن کے اعمال کی مثال ہے۔ آیت نمبر 26 میں کافر کے اعمال کی مثال دی گئی، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ۔ کلمات کفر اور افعال کفر اور کافروں کے جو اعمال ہیں دنیا کے اندر، اس میں ان کی مثال دی گئی اس درخت کی کہ جس کی جڑیں زمین کی اوپری حصے پر ہوں، اور جب چاہے کوئی اسے آسانی سے اکھاڑ سکتا ہو۔ اس سے یہ مثال دی گئی، اس سے یہ بات واضح کی گئی کہ کافر کے اعمال کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، وہ جلد ختم ہو جانے والا، اکھڑ جانے والا ہے، اور اس درخت کا پھل یعنی اعمال اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہیں۔ آیت نمبر 34۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ کی نعمتیں لا تعداد بے شمار ہیں، کسی انسان، تمام انسان جن اور انس کی بس کی بات نہیں کہ وہ اللہ کے نعمتوں کو شمار کر سکے۔ رکوع نمبر 18 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے، اور آیت نمبر 40 اور 41 میں ابراہیم علیہ السلام کی مشہور دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب مذکور ہے۔
اس آیت مبارکہ سے دعا کے آداب معلوم ہو گئے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے کس طرح دعا کی کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بھی بیان کی گئی، اور اس کے اندر جہاں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور پورے مومنین کے لیے بھی دعا اس میں شامل کی گئی، تو اللہ رب العزت جب اجتماعیت اور اوروں کے لیے بھی مانگا جائے تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ عاجزی انکساری، اللہ کی حمد و ثنا، اور اوروں کے لیے بھی دعا کرنا، اوروں کو بھی اپنی دعا کے اندر شامل رکھنا، دعا کی قبولیت کی قوی امید ہو جاتی ہے۔ رکوع نمبر 19، آیت نمبر 52، ھذا بلاغ للناس، اس قرآن، یہ شریعت، یہ احکامات کے لیے فرمایا گیا کہ یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہیں، کہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اس کے ذریعے سے ان کو ڈرایا جائے تاکہ یہ آخرت کی طرف متوجہ ہوں، اور اس نصیحت کو اہل عقل اور اہل دانش ہی قبول کریں گے۔ یعنی یہ جو تنبیہ اس میں کی جا رہی ہے، اس کے ذریعے سے وہ اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائیں تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ پارہ نمبر 13 مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔